बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 12 نومبر 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ عنکبوت کی آیت 41 میں ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیت اور احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک بھی کر دیں اور مکمل ہونے کے بعد دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت صحت نے مملکت میں موجود تمام افراد، چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد، خبردار کر دیا ہے کہ وزارت صحت کے عملے پر جسمانی یا زبانی تشدد کرنا قابل سزا جرم ہوگا۔ اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے والے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سعودی ہو یا غیر ملکی، سخت سزا دی جائے گی۔ وزارت صحت نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ صحت کے عملے پر زبانی یا جسمانی طور پر کوئی بھی اگر شخص حرکت کرے گا تو اس کے خلاف قوانین کے مطابق 10 سال تک کی قید ہے اور 10 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دونوں میں سے دونوں سزائیں الگ الگ یا ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں، یہ عدالت پر منحصر ہوگا۔ وزارت نے بیان میں مزید کہا کہ اگر کسی کو صحت کے عملے سے کوئی شکایت ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اس کے ساتھ صحت کا عملے کی طرف سے برا سلوک کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے وزارت صحت کا مشترکہ نمبر جو 937 ہے اس پر فوراً رابطہ کرے تاکہ اپنے حق کے بارے میں ہمیں شکایت کرے۔ پھر ہمارا کام ہے کہ ہم اس عملے، جو بھی وزارت صحت کا کوئی بھی عملہ ہے، کسی بھی پوزیشن کا ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ خود اگر وہ شخص عملے پر تشدد کرے گا، کسی بھی وے سے زبانی یا جسمانی گالم گلوچ کرے گا، اس سلسلے میں اس کی یہ حرکت کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ قوانین فوراً حرکت میں آ کر 10 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ اسے کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریضوں کے حقوق سے متعلق ادارے میں شکایت کر کے بھی اپنا حق لیا جا سکتا ہے۔ تاہم کسی بھی صحت کے عملے پر ہاتھ اٹھانا یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بات سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اچھے طریقے سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ سعودی عرب سے وہ تمام غیر ملکی افراد جو ترحیل یعنی جیل کے ذریعے سعودی عرب سے گئے ہیں، ایسے تمام افراد پر سعودی عرب میں آنے کے لیے فی الوقت ابھی پابندی ہے۔ ایسے تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب سے چھٹی پر جاتے ہیں، 3 سے 5 سال کے ویزے ان پر بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد جو کہ کسی جرم میں ترحیل کے ذریعے جاتے ہیں، چاہے انہیں 2 یا 3 دن ہی کیوں نہ رکنے پڑیں، ایسے افراد کے لیے سعودی عرب میں فی الوقت ابھی قوانین کے مطابق آنا کسی طور پر بھی درست نہیں، کیونکہ ان کے ویزے نہیں لگ پائیں گے۔ اس سلسلے میں بہت سارے غیر ملکی افراد نے مجھ سے کہا کہ ترحیل سے خروج اگر لگا ہو تو کیا نیا ویزا لے سکتے ہیں؟ دوستو، میں اپنے دوسرے چینل سعودی اردو نیوز پر اس سلسلے میں ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں، جو کہ بہت سارے غیر ملکی افراد نے جوازات سے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ ترحیل کے ذریعے اگر وہ گئے ہیں تو کیا وہ آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جوازات نے یہ جواب دیا کہ ترحیل یعنی سزا اگر آپ کو ہوئی ہے تو آپ جیل کے ذریعے گئے ہیں تو آپ واپس نہیں آ سکتے۔ بعض افراد جیل میں ویسے ہی بند ہوتے ہیں، حوالات میں بند ہوتے ہیں، مگر قوانین کے مطابق انہیں سزا نہیں دی جاتی۔ ان کے اقامے ختم ہیں، یہ وہ کسی اور جگہ پر کام کرتے پکڑے گئے تھے۔
इस बुनियाद पर कुछ अरसा उन्होंने तरहील में गुजारा, यानी जेल में गुजारा। उसके बाद वो गए थे, तो ये एक अलग हिस्सा है। इसके ज़रिए आप दोबारा वीज़ा लेकर 3 से 5 साल बाद आ सकते हैं। अगर आपको कोई जुर्म में बाकायदा अदालती लेवल पर सज़ा हुई, चाहे वो चंद घंटे की हो, एक दिन की हो, तो फिर सऊदी अरब में दोबारा आना नामुमकिन है। ये बात वाज़िया मैं आप तमाम भाइयों से इस वीडियो के ज़रिए कर रहा हूँ। सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा है कि ममलिकत में जुमे की शाम से सर्दी की लहर शुरू हो जाएगी। ममलिकत के तमाम इलाकों में सर्द मौसम का आगाज़ हो जाएगा। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर हदूद शुमालिया यानी कि नॉर्थ के जो इलाके हैं, अलजौफ और तबूक में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होने जा रहा है। सऊदी महकमे मौसमियात का कहना है कि हफ्ते की शब से यानी शाम से हाइल, कसीम, रियाद और अलशरिकिया का शुमाली इलाका सर्दी की लपेट में आ जाएंगे। मज़ीद इतला जो आई है शहरी महकमे दिफा की जानिब से कि ममलिकत के कई इलाकों में जुमे तक जारी रहने वाली बारिशों से काफ़ी लोगों को ख़बरदार किया जा रहा है और इंतबाह के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सऊदी महकमे मौसमियात ने मज़ीद कहा कि मक्कातुल मुकरमा, अलबहा, हाइल, असीर और ईस्टर्न रीजन में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशेंगोई कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि मदीना मुनव्वरा, जज़ान और अलजौफ के बहुत सारे इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होगी, लिहाजा तमाम लोग एहतियात करें और जब भी ज़्यादा बारिश हो ड्राइविंग से बेहतर है कि इज्तनाब करें। धुंध वाली जगहों पर ड्राइविंग आहिस्ता की जाए, हेडलाइट लाजमन इस्तेमाल की जाएं। सऊदी अरब से जाने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाया जाते हैं, और जाने से पहले अगर आपके अकामे में कुछ टाइम बाकी है, तो इस सिलसिले में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने जवाज़ात से भी, और बल्कि मेरे इस चैनल पर एक भाई ने भी यही सवाल किया कि क्या वो दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं, क्योंकि जब वो यहाँ से गए थे तो अपने हालात मुल्कों के इन्हें आइडिया नहीं था, मगर वहाँ जाकर दोबारा से सऊदी अरब में वापस आने का इरादा बन रहा है। क्या वो दोबारा से आ सकते हैं, इस सिलसिले में उनकी रहनुमाई की जाए, जबकि उनका अकामा अभी बाकी है। इत्तफाक से जवाज़ात से भी कुछ इसी तरह के सवालात 1 से 2 दिन पहले एक शख्स ने किए थे। वहाँ से जो जवाब आया था दोस्तों, उसी बुनियाद पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप फाइनल एग्ज़िट चले जाते हैं, आपके अकामा कुछ महीने तक बाकी है, मगर फाइनल एग्ज़िट जाते ही जवाज़ात के रिकॉर्ड में ये अकामा ज़ीरो हो जाता है, यानी अब उसकी कोई हैसियत नहीं होती। जब तक आप सऊदी अरब में मौजूद हैं तो इस अकामा ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। जाने के बाद, फाइनल एग्ज़िट जाने के बाद इसकी अब कोई हैसियत नहीं होती। जवाज़ात इसे कट करके और इसके रिकॉर्ड को ज़ीरो कर देता है। लिहाजा अगर आप दोबारा आना चाहते हैं, आपने सऊदी अरब में कोई जुर्म नहीं किया, तो इसी सिलसिले में आप आराम से दोबारा दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। मगर एक बात का वाज़ेह तौर पर ख्याल रहे कि सेम मैनी यानी सेम प्रोफेशन वाले वीज़े पर आना आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जवाज़ात इस सिलसिले में आपसे कुछ तहकीकात तलब करेगा, जिसके लिए आपको कुछ वजाहत देनी पड़ेगी कि सेम अकामा प्रोफेशन पर आप क्यों आ रहे हैं, पहले कफ़ील से तनाज़ुल क्यों ना लिया। तो बेहतर है कि कोई दूसरा प्रोफेशन चूज़ करके दूसरा वीज़ा लेकर आप बिल्कुल आ सकते हैं। मगर याद रखें, अभी तक की इतलात के मुताबिक नए वीज़े स्टैम्प नहीं हो रहे। सिर्फ उन लोगों के वीज़े जो वबाई मर्ज़ कोरोना से पहले लग रहे थे और वो नहीं आ पाए, उन्हें रिन्यू किया जा रहा है। ये ताज़ा तरीन इतलात आई थी दोस्तों, जो उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी काम आएंगी। वीडियो लाइक करके शेयर आगे लाजमी किया करें ताकि दूसरे भाई भी ये अहम तरीन मालूमात बर वक्त हासिल कर। सऊदी वजारत सेहत ने ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को खुशखबरी सुनाई है कि सऊदी वजारत सेहत ने आला सतह के अहकामात मिलने के बाद फौरी तौर पर इंटरनेशनल में दवासाज कंपनियों से जो राब्ते किए हैं, कोई भी दवा जो फाइनली दुनिया के लिहाज से वबाई मर्ज़ कोरोना से निपटने के लिए फ़ाइनल होगी, सऊदी अरब टॉप लिस्टेड ममालिक में शामिल होगा जिन्हें ये दवा फौरी तौर पर फराहम की जाएगी। याद रखें, इस वक्त सऊदी वजारत सेहत की इतलात के मुताबिक 2 से 3 ऐसी दवाएँ हैं, ऐसे इंजेक्शन्स आ गए हैं जो कि काफ़ी हद तक इस वबाई मर्ज़ के लिए मौसर साबित हो रहे हैं, जिनके हसूल के लिए सऊदी हुकूमत ने तमाम मुतल्लिका इंटरनेशनल कंपनियों से
رابطے کر لیے ہیں اور ابتدائی ٹاپ لسٹڈ ممالک میں سعودی عرب بھی شامل ہیں جنہیں بڑی تعداد میں یہ دوائیں فروخت کی جائیں گی، لہٰذا آنے والے دنوں میں بھی دوا فائنل ہوگی۔ اس کے حصول کے لیے سعودی حکومت کا اولین ترجیح بنیاد پر جو اقدامات ہیں وہ کر لیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ بیرون مملکت سے آنے والے زائرین کو ایک سفر میں ایک سے زائد بار عمرے کی اجازت 3 شرائط پر دی جائے گی۔ مکہ المکرمہ کے اخبارات کے مطابق پہلی شرط یہ ہے کہ عمرہ زائر کی واپسی کا پروگرام دوسرے عمرے کی وجہ سے متاثر نہ ہو۔ عمرہ کمپنی کے متعلقہ انچارج کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے واپسی کی ریزرویشن کنفرم کرا لی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمرہ زائر جس گروپ کے ساتھ آیا ہو، دوسرے عمرے کی درخواست اس گروپ کی طرف سے بالکل انفرادی طور پر قبول نہیں کی جائے گی۔ پورا گروپ اگر اس سلسلے میں درخواست دے گا تو قبول کی جا سکتی ہے۔ واپسی کی ریزرویشن کی کنفرمیشن عمرہ زائری کے بجائے فیلڈ سروس کمپنی کے توسط سے ہی قابل قبول ہوگی، یعنی فیلڈ سروس کمپنی اگر یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ ان کے گروپ کو ابھی ٹائم ہے، عمرے کی دوبارہ سے اجازت دے دی جائے، تو اس سلسلے میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ فیلڈ سروس فراہم کرنے والی کمپنی اعتمرنا ایپلیکیشن کے ذریعے عمرے کا اجازت نامہ حاصل کرائے۔ یاد رہے، بیرون مملکت سے آنے والے زائرین کو ایک سفر میں صرف ایک بار عمرے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دوسری مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے شرائط پوری کرنا لازمی ہے۔ 10 دن سے زیادہ ان کا قیام سعودی عرب میں نہیں رکھا گیا ہے۔ ریاض سے قریبی علاقے الخرج سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اہلکار معمول کی گشت پر اپنا کام کر رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک گاڑی پر شبہ ہوا اور اسے روکنے کے لیے جب انہوں نے اشارہ کیا، گاڑی کے ڈرائیور نے گاڑی روکنے کی بجائے تیز کر دی، جس سے ایک سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوا۔ فوری طور پر متعلقہ جو بھی اہلکار تھے انہوں نے وائرلیس پر پورا پیغام نشر کر دیا اور خود بھی اس ڈرائیور کے پیچھے گاڑیاں دوڑا دیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو زخمی سیکیورٹی اہلکار تھا اسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے، جس کی حالت اب الحمدللہ بہتر ہے۔ مزید جو اطلاعات آئیں کہ جب اس گاڑی کی تلاشی لی گئی تو اس میں بڑی بھاری مقدار میں منشیات موجود تھیں۔ یہ ایک کافی زیادہ منشیات فروش افراد کا گروہ کا ایک کارندہ تھا جو کہ اس شبے کی بنیاد پر گرفتار ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کا موبائل قبضے میں لیا تو جس پر بہت سارے لوگوں کے سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے رابطہ تھا جو کہ ان سے منشیات خریدتے تھے۔ ان تمام افراد تک سیکیورٹی اہلکار اپروچ کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی اس برادری پر اور بہترین کارروائی پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مملکت کا سیکیورٹی سیٹ اپ، جو بھی یہاں پر سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بہترین کارروائیاں کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس طرح کے جو منشیات فروش ہیں وہ آسانی سے پکڑے جا رہے ہیں۔